یہ عجیب سی بات نہیں؟ دیکھیے، چیزوں کا نظر آنا یا نظر نہ آنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی چیز کے وجود کا فیصلہ کرے. مثال کے طور پہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے. مثلا یہ گلاب نظر آ رہا ہے، یہ موجود ہے. جو چیز نظر آتی ہے وہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کو دور سے ریت پانی نظر آتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو چیز نظر آتی ہے ممکن ہے وہ ہو، ممکن ہے وہ نہ ہو. اسی طرح جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی. مثلا یہاں ہاتھی نظر نہیں آ رہا، یعنی ہاتھی نہیں ہے، لیکن جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی بھی ہے. جیسے آپ کو ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن ہوا ہے. تو کسی چیز کا نظر آنا یا نظر نہ آنا اس چیز کے وجود کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ کسی چیز کے اس کے وجود کو ثابت بھی کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی چیز کے ایفیکٹ نظر آتے ہیں تو وہ بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو سردی لگتی ہے، آپ کو گرمی لگتی ہے، تو یہ ہوا کے ہونے کا ثبوت ہے. آپ ایپل کو اوپر سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں، چیزوں کو اوپر سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ زمین کی کشش، گریویٹیشنل پل موجود ہے، جبکہ کشش آپ کو نظر نہیں آتی. آپ ایکس رے کا فوٹو دیکھتے ہیں لیکن ایکس رے آپ کو نظر نہیں آتا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی چیز کے ایفیکٹ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز وجود رکھتی ہے. تو جب ہم یونیورس میں اور انسان میں غور کرتے ہیں تو یونیورس میں ہمیں پلاننگ نظر آتی ہے، کنٹرول نظر آتا ہے، موومنٹ نظر آتا ہے، آرگنائزیشن نظر آتا ہے، رائٹ پروپورشن نظر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ کریشن ثابت کرتی ہے کہ کریٹر موجود ہے. اور جہاں تک آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر نظر نہ آنے والی چیزوں کو مانتے ہیں. آپ کی ماں نے کہا یہ آپ کے والد ہیں، آپ نے مان لیا. ٹیچر نے کہا یہ سچ ہے، آپ نے مان لیا. ڈاکٹر نے کہا دوائی ہے، آپ نے مان لیا. ممکن ہے وہ پوائزن ہو. تو آپ نظر نہ آنے والی چیز کو بلیو کرتے ہیں. اسی طرح نظر نہ آنے والی چیز کو آپ تولتے ہیں، میزر کرتے ہیں. مثلا آپ انرجی کو تول لیتے ہیں، آپ ٹیمپریچر کو تول لیتے ہیں. اسی طرح آپ نظر نہ آنے والی چیز کو استعمال کرتے ہیں. آپ سیل فون استعمال کرتے ہیں، اوون استعمال کرتے ہیں، ریموٹ استعمال کرتے ہیں، ریز استعمال کرتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ریز کا آپ استعمال کر رہے ہیں. تو کسی چیز کا نظر آنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ چیز ہے یا وہ چیز، کسی چیز کا نظر آنا کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کرتا. اس لیے ایک ایسے خدا کو ماننا جو نظر نہیں آتا کوئی حیرت کی بات نہیں بلکہ بالکل نارمل سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، دو سوالات اور میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر خدا رحیم ہے تو وہ بندوں کے اوپر یہاں جو انجسٹس ہے وہ کیوں نہیں ختم کرتا؟ دنیا میں انجسٹس نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ مہربان ہے اور سب انسانوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ مہربانی کا ہے تو وہ پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے لیے بہت آسان ہے کہ سارے لوگ اسے ماننے لگیں، سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں، سارے لوگ اچھا کام کریں. لیکن یہ بات خدا کی اسکیم کے خلاف ہے. خدا نے اپنی اسکیم کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے کہ اس نے دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اس میں اچھائی کا پوٹینشیل رکھا، اس میں برائی کا پوٹینشیل رکھا اور اسے آزادی دی کہ چاہے تو اپنی آزادی سے صحیح استعمال کرے اور اچھائی کو چنے، چاہے تو اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے اور برائی کو چنے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اچھائی کو چنتے ہیں، کچھ لوگ برائی کو چنتے ہیں اور ٹکراؤ ہوتا ہے اور کرائسس پھیلتا ہے. تو لیکن یہ دنیا ٹیمپریری ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا بلکہ کچھ عرصے بعد یہ ختم کر دیا جائے گا. ایک دوسری دنیا ہوگی جس کو آخرت کہا گیا، وہاں دنیا میں کیے گئے کاموں کا بدلہ ملے گا. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ خدا سے ملنے کے لیے کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے خیال میں خدا سے ملنے کے لیے بھی کسی مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی، یا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے اس کے پی اے، یا کسی اور سے ملنے کے لیے کسی اور مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی خدا سے ملنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کسی مڈل مین کی آوشکتا ہے. آپ کا سوال ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی یا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے پی اے سے ملنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے، یہ جو سوال ہے اپنے آپ میں غلط سوال ہے اور غلط سوال کا صحیح جواب نہیں ہو سکتا. آپ اور چھت کے بیچ ایک گیپ اور ڈسٹینس ہے، آپ اور پرائم منسٹر کے بیچ ایک گیپ اور ڈسٹینس ہے، وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتا. اس لیے ضرورت ہے کہ کسی مڈل مین یا بیچ کا کوئی واسطہ تلاش کیا جائے. لیکن خدا اور آپ کے بیچ نہ گیپ ہے نہ ڈسٹینس ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب گیپ اور ڈسٹینس ہے ہی نہیں تو واسطے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس ماڈرن ایج میں
मैं समझता हूं कि रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इस मॉडर्न एज में रिलीजन की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये बात अपने आप में ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे पहले हमें ये समझना होगा कि मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं और रिलीजन किसे कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है। मॉडर्नाइजेशन इंसान के लाइफ स्टाइल को तरक्की देता है। मॉडर्नाइजेशन आपके काम करने के तरीके, आपके जिंदगी गुजारने के तरीके को बदलता है। मसलन आपकी ग्रांड मदर लकड़ियों में फूंक फूंक कर चूल्हा जलाती थी, लेकिन आपकी वालदा ओवन में खाना पकाती हैं, तो मालूम हुआ आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। पहले इंसान पैदल चलते थे, आज का इंसान हवाई जहाज में चलता है, तो मालूम यह हुआ कि मॉडर्नाइजेशन इंसानी लाइफ स्टाइल को बदल रहा है। लेकिन रिलीजन जो है, रिलीजन का एरिया है वैल्यूज, अक़दार, कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उसको सच बोलना चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें कोऑपरेटिव होना चाहिए। यानी रिलीजन क्वालिटी ऑफ मैन को डेवलप करता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन लाइफ स्टाइल ऑफ मैन को डेवलप करता है। इसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि सपोज आज से 1000 साल पहले किसी गांव का मुखिया अपने झोपड़े से निकलता, नंगे पैर चौपाल पर पहुंचता, चबूतरे पर बैठता, मुकदमा सुनता और फैसला करता। आज सुप्रीम कोर्ट का जज अपने बंगले से निकलता है, अपनी कार में बैठता है, कोर्ट पहुंचता है, मेज और कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर की मदद से फैसला देता है। तो जज और मुखिया इन दोनों के लाइफ स्टाइल में फर्क है, लेकिन एक चीज दोनों जगह कॉमन है, यकसा है। वो क्या चीज है? वो चीज है इंसाफ। इंसाफ करना मुखिया के लिए जितना जरूरी था, जज के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो मालूम यह हुआ कि वैल्यूज जो हैं वो हमेशा उनकी जरूरत होती है, चाहे वो 1000 साल के पहले का जमाना हो, चाहे आज का जमाना हो, चाहे 1000 साल बाद का जमाना हो। इंसान अगर इतना मॉडर्न हो जाए कि वो चांद पर, मार्स पर आबादी बनाए और वो वहां रहे, तब भी उसको वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मॉडर्नाइजेशन और रिलीजन में कोई टकराव नहीं, बल्कि दोनों के एरियाज ही अलग अलग हैं। जी शुक्रिया।